اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون کہ خداوند متعال فرماتا ہے، اور جب وہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لا چکے ہیں، اور جب ایک دوسرے کو تنہائیوں میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو خدا نے تم پر ظاہر کی ہیں، اسی طرح تو مسلمان تمہارے خلاف تمہارے رب کے پاس احتجاج کریں گے۔ کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ وہ پوشیدہ رکھتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں، اللہ سب جانتا ہے۔ تو میرے سامعین محترم، یہاں سے پس جو مومنین تھے وہ اپنے ایمان پر ثابت رہے اور ان کی نیت سچی رہی۔ یہ یہودی جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس قصے و واقعے میں نقص وارد کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا، ان کے اسلاف وہ تھے جو بنی اسرائیل والوں سے کہا کرتے تھے، تحقیق اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے، اور جو ہم ذکر کر رہے ہیں یہ ہمیں تمہارے لیے حکم دے رہا ہے اور ہمیں اس سے روکا ہے، پس جس کا ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں، اگرچہ کہ تمہارے لیے اس کی اتباع مشکل ہے، لیکن اس کو ترک کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اور جس سے تمہیں روکا جا رہا ہے اگرچہ کہ اس سے رکنا تمہارے لیے مشکل ہے، لیکن کس صورت میں اس کو انجام دینا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ سب جھوٹ ہے، پس اللہ تعالیٰ نے ان کے نفاق کو ظاہر کر دیا، حالانکہ دوسرے لوگ ان کے نفاق سے جاہل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ مومنین سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، یعنی جب وہ سلیمان فارسی، ابو ذر، مقداد و عمار یاسر رضی اللہ عنہ اجمعین جیسے مومنین سے ملاقات کرتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں، اور ہمارا ایمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کی نبوت پر تمہارے ایمان کے مانندے ہے، تمہارے ایمان رسول اللہ کے ایمان جیسا ایمان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان کے ساتھ ساتھ ان کے بھائی علی بن ابی طالب علیہ السلام کی امامت پر بھی ایمان رکھتے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہادی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، اور آپ کی امت پر آپ کے خلیفہ، اور آپ کے وعدہ کو پورا کرنے والے، اور آپ کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والے، اور سیاست میں آپ کی جگہ کھڑے ہونے والے، اور آپ کے مقام پر کھڑے ہو کر مخلوق کو خدا کی ناراضگیوں سے دور رکھنے والے ہیں، جن سے بچنا
مخلوق پر واجب ہے، اگر مخلوق خدا ان کی اطاعت کرے تو خدا رحمان ان سے خوش ہوگا، اور ان کے بعد ان کے خلفاء و جانشین یعنی ان کی اولاد سے ہونے والے دوسرے ائمہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں، اور روشن اور روز و روشن چاند اور روز و روشن میں چمکنے والے سورج ہیں، اور ان کے اولیاء دوست اللہ کے اولیاء ہیں، اور ان کے دشمن اللہ کے دشمن ہیں۔ اور ان میں سے بعض کہا کرتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تحقیق محمد صاحب معجزہ ہیں اور واضح اور روشن ادلہ کو قائم کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو قریش والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی سازش کر رہے تھے اور اس کو تلاش کر رہے تھے تاکہ اس کو ختم کر کے اس سے راحت حاصل کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا اور وہ یہ کام نہ کر سکے اور کفار کے پاؤں ان کی طرف نہ جا سکے، یہاں تک کہ وہ ذلیل و رسوا ہو کر واپس آئے اور وہ مغلوب ہو چکے اور اپنے ارادوں میں شکست کھا چکے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو اکیلے ہی ان سب کو قتل کر سکتے تھے۔ آپ وہ نبی ہیں کہ جب قریش والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیبل کے سامنے پیش کرنے کے لیے لے کر آئے تو ہیبل بت ان کی تصدیق کرے یا تکذیب کرے تو وہ بت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی اور ان کے بھائی علی ابن ابی طالب کی امامت کی گواہی دی اور ان کے بعد ان کے اولیاء کی امامت کی گواہی دی اور ان کے وارث ہونے اور سیاست میں ان کے جانشین ہونے کی اور ان کی امامت کی گواہی دی۔ انشاءاللہ خدا نے چاہا تو کل شعب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بیان کریں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔